صل على سيدنا ومولانا محمد. ہے اس حسین کے نانا کی مخالفت تیرے چہرے میں نظر آ رہی ہے. اس حسین کے نانا کا قرآن تیرے زبان میں نہیں ہے. اس حسین کے نانا کی حیا تیرے آنکھ میں نہیں ہے. اس حسین کے نانا کے اخلاق کا دور دور تک تیرے وجود میں پتہ نظر نہیں آتا. آج تو اس نانا کے نواسے کی محبت کا اعلان کر رہا ہے. اس حسین سے پوچھ اس حسین کے نانا نے محرم میں کرنے کے کام کیا بتائے. اور یہ امت کے وہ لوگ محرم کا روزہ کہاں رکھیں گے قبلہ، جبکہ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے. محرم کا نفل روزہ کہاں رکھیں گے جبکہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے. پیارے آقا کو ٹوٹل 40 پر 5 مرتبہ معراج ہوئی. کتنے مرتبہ بولو اور ایک مرتبہ 40 پر 5 مرتبہ 45 ٹائمز پیارے آقا کو کیا ہوئی معراج ہوئی. ایک مرتبہ جسمانی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. بقیہ 40 پر 4 مرتبہ پیارے آقا خواب کی حالت میں معراج کا سفر کیا. اور انبیاء کا خواب بھی حقیقت برحق اور سچ ہوتا ہے. ہمارے خوابوں کی طرح انبیاء کا خواب نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات ہے. انبیاء کا خواب صاف صاف خواب ہوتا ہے. 40 پر 4 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر خواب میں کیے. جسمانی طور پر جا کر آقا کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے. 7 مرتبہ ناپاک ہو گئے تو غسل کرنے کے بجائے 1 مرتبہ غسل سے طہارت کا پیغام لے کر آئے. کپڑے میں ناپاکی ہو گئی لگ گئی تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم تھا. 1 مرتبہ ہی سے کپڑا پاک ہو جائے گا یہ حکم بھی لے کر آئے. جب بھی جاتے اپنی امت کے لیے اللہ کے پاس سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے. آسمان کا سفر کیے اور امت کے لیے کچھ نہ لائے ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں تم لگا بھی کہتے بھی سفر کو گئے تو گھر والوں کو کچھ لے کر آؤ. اب گھر کی عورتیں یہ بیان سنتے ہی بولیں گے اب آئے دیکھو مسمل صاحب لائن میں. ان کے مطلب کے بات آئے تو میں لائن میں. یہ عورتوں کا مزاج نہیں. بعض مرد بنے بھی عورتوں کے سکا رہتے ہیں. ان کی مطلب کی بات کرو. مزمل صاحب کے سکا حق بولنے والا کون بھی نہیں بھی. جب بات حق کی ان کے خلاف آتی تو مزمل صاحب بیکار انسان ہے نا. اسے لوگ ہر مرد کو مرد مت سمجھو. کچھ لوگ مردوں کے لباس میں اندر عورتیں ہوتی ہیں. ہر مرد مرد نہیں ہوتا. بعض مرد وہ ہوتے ہیں مردوں کے لباس میں عورتوں کا مزاج رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو اللہ کی حفاظت چاہیے. مطلب کی بات آ گئی تو سب اچھے. مطلب سے ہٹ گئے تو سب خراب. میری مرضی کی بات کرے اکرم میرا پکا دوست میرے عیبوں کو اگر بیان کر رہے. علی نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دوست وہ نہیں جو میری تعریف کرتا ہے. میرا دوست وہ ہے جو میرے عیبوں کو میرے سامنے بیان کر کے میری اصلاح کرتا ہے. وہی میرا دوست ہے. صلاح الدین ایوبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا جب کرتے شادی کے لیے تو کیا دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے وہ بیوی عطا فرما جو میرے عیبوں کو بیان کر کے میری اصلاح کر کے جب وہ جنت کو جائے گی مجھے بھی جنت کو لے جائے گا. ایسے دعا کرتے بھی تمہیں کرے نہیں کرے بول کری ٹینشن ہے. سو
نہیں کرے بول کر ٹینشن ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی معراج کو گئے اپنی امت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے. ایک مرتبہ صبح اٹھ کر اللہ کے نبی نے اماں عائشہ سے کہنے لگے عائشہ آج رات بھی مجھے معراج ہوئی ہے. سبحان اللہ. اماں عائشہ یہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اس مرتبہ آپ امت کے لیے کیا لائے؟ اس مرتبہ آپ امت کے لیے کیا لائے؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ فرائض فرائض ہیں، نوافل نوافل ہیں. فرض کا مقام نوافل پا نہیں سکتے. فرض میں اختیار نہیں، نوافل میں اختیار ہے. آج 10ویں محرم ہے، عاشوراء ہے، روزہ رکھنا تھا، رکھے ہیں. نہیں رکھنے والے اگر نہیں رکھے کل قیامت میں اللہ نہیں پوچھیں گے تو محرم کی 10ویں تاریخ کا عاشورے کا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ رمضان کا اگر روزہ چھوڑ دے ضرور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. جس کا سوال پابندی اور سختی سے ہوتا ہے وہ عمل فرض ہوتا ہے، جس کا سوال نہیں ہوتا وہ عمل نفل ہوتا ہے. نوافل بھی پڑھو. پیارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ اس مرتبہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو یہ آفر دیا ہے کہ حشر کے میدان میں میری امت کے جب فرائض تولے جائیں گے، کھانے میں ایک نفل بھی نہیں چھوڑتے، عبادتوں میں فرضاں بھی چاٹ ڈالتے ہیں. زبردست دعوت رجا کو وہ پیاز دہی کی چٹنی نہیں رہی تو عبد الواحد بے قرار. وہ دہی کی چٹنی بھی رکھو اس میں انار کے دانے نہیں رہے، پوری دعوت پر فتویٰ اکرم صاحب. کیا تبرز بھائی جان، یعنی دوستی ہے، ان کو بولا تو مجھے کیا بھی ٹینشن نہیں ہے، دوسریاں کو بولا تو بھی ٹینشن نہیں ہے. کون بھی کس کا بگاڑ نہیں سکتا. انہوں اپنے ماحول میں کس کا بھی نہیں بگاڑے، وارثی محمد کو بگاڑیں گے؟ اپنی جگہ رکھ لے کرید بول لینا صحیح سے لوگا، کیونکہ حق بولنے کے واسطے بھی صحیح ماں کا دودھ پی کر رہنا ضروری ہے. پلانے والے کا خلوص دودھوں پر پڑتا ہے، وہ دودھ پینے والا ہر میدان میں حق بولتا ہے. اور اللہ کا فضل کہ ہم نے چند قطرے ایسے پیے بھی ہیں. ہم اپنے ان اساتذہ کے ماحول میں بیٹھے ہیں جن کا سبق ہم کو یہی ملا ہے، اگر حق نہیں بولو گے یہی سب سے بڑی امانت میں خیانت ہے. دسترخوانوں میں ایک چھوٹا سا آئٹم جو ہمارے تمہارے دسترخوان کے اصل میں نہیں، اسے نہیں چھوڑتے. ذرے نمازوں میں بھی نوافل کا اسٹاک بنا کر رکھو، روزوں میں نوافل کا اسٹاک بنا کر رکھو، صدقہ و خیر خیرات و زکوٰۃ میں نوافل کا اسٹاک بنا کر رکھو. کیونکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے کہ عائشہ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں میری امت کے فرائض کو تولے گا، کمی اگر ہو جائے اللہ کہیں گے میرے اس امتی کے نوافل کہاں ہیں، لے کر آؤ. وہ پلڑا جس میں فرض تولا جاتا ہے، صرف اللہ میرے صدقے اس پلڑے میں میرے امت کے نوافل کو بھی رکھ کر تول کر وزنی کر کے اس کا بیڑا پار کریں گے.
سونا تولنے کے ترازو میں کہیں لوہا تولا جاتا ہے؟ یہ کرنا سو کام محرم میں روزے گھر والوں پر وسعت کے مطابق خرچ، خالی عید الفطر عید الاضحیٰ کچھ نہیں، محرم کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے کر رہا تو دیو۔ میرے دوستوں میں سے بے تکلف دوستوں میں سے ایک دوست مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا، اسے اجازت لے کر بول رہا ہوں، تمہارے تقریروں سے ہمارے جمع خالی ہو رہی ہیں حضرت۔ کما رہی سوچ کئی کو بھائی، کس کے واسطے کما رہی؟ کمانا کس کے واسطے؟ میں میری طرف نظر کر لیا، روزانہ 50-60 روپے کافی ہیں، بیوی بچے ان کے واسطے چنا، اللہ اپنے واسطے کمانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو کما، تیری محنت میں میں برکت رکھوں گا، بدلے میں پیسہ دوں گا، بیوی بچوں پر خرچ کر، شریعت کے دائرے میں عید الفطر ہے، جائز طریقے سے اسراف کے بغیر خرچ کرو، عید الاضحیٰ ہے، اسراف کے بغیر خرچ کرو۔ مجھے گزشتہ سال نوٹ کر کے رکھا ہوں، میں ہر بات نوٹ کرتا ہوں، ایک محترمہ کا مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ حضرت 80,000 روپے کا بکرا لیے، مجھے 2,500 روپے کا ڈریس نہیں دلائے حضرت۔ واہ، یہ اخلاق ہی ہے، یہ اخلاق۔ 25-30 ہزار روپے میں جب بکرا شریعت کے مطابق مل جاتا ہے تو پھر بیوی کا بھی حق ادا کرتے، بچوں کا بھی حق ادا کرتے، اللہ کا بھی حق ادا کرتے، سب خوش، بیڑا پار۔ ایسے موقعوں پر اگر گھر والے پیسے کون سا مہینہ معلوم، بکرے گایا بیلا لینے کا مہینہ، یہ وقت میں تو پہننا ضروری کیا، یہ جملہ کہنے والا علم سے دور ہے، جاہل ہے انہیں۔ محرم کے مہینے میں اپنے گھر والوں پہ اچھا خرچ کرنا زبردست۔ اب کیا ہے، جاتے جاتے افطار کا سامان لے کر جاؤ، ماشاءاللہ، روزہ رہے تو لے کو جاؤ رے بابا۔ ہاں تمہیں روزہ نہیں، تمہیں کہ تو سب کو نہیں بول رہا ہوں، تمہیں روزہ نہیں، تمہارے گھر والے روزہ ہیں تو ان کا بھی تو انتظام کرو۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی بھی پلا دیے تو اس کے بدلے میں پورا روزہ رکھنے کا ثواب بھی اللہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج میں روزہ ہوں جی، آتے وقت کہتی بھی لے کر آؤ، جا لے لے، وہ تو بازو ہے دیکھ وہاں سموسے بکری دیکھ، لے لے، جاؤ روزہ داروں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پپئی، تربوز اور کیا ہے آم، سموسہ تو ہمارے روزے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ وہ رمضان کے روزے رندو، کے محرم کے روزے رندو، کے شعبان کے روزے رندو، سموسہ تو ہونا ہے، ہونا۔ ایک ایک جگہ کا ایک ایک ٹیسٹ ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ہے حقیقت۔ لے کر جاؤ سب کے ساتھ، انہیں روزہ ہے، ہمیں بھی انتظام کر کو بیٹھ جا کو دعا کر لے کو، اللہ روزہ نہیں انہیں روزہ ہے، انتظام کریا، کم سے کم اس کا تو بھی بدلہ دے دا، اللہ میرے اس کے درمیان محبت عطا فرما دے۔ خالی معاف کرنا، ایک جملہ بڑے احتیاط سے کہتا ہوں، بستر میں جمع رہنا ہی محبت نہیں، دستر میں جمع رہنا بھی تو محبت ہے۔ شروع میں دیوانہ اٹھا، ملیدہ کوٹیا، شادی ہو کوئی 15 دن ساتھ مل کو کھاتے ہیں، اس کے بعد ساتھ مل کو کھانے کا موقع نہیں ملتا، انہیں کب کی کھا کو روتی، تمہیں کب کی کھا کو روتے، یہ بھی کوئی محبت ہے؟ ہمارے بڑے آدمی اگر زندہ ہیں تو پوچھ کر دیکھو، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کھلا کر تو سو جاتی تھی، جب تک شوہر نہیں آتا تھا نہیں کھاتی تھی۔ اس زمانے میں بالکل لیٹ آنے کا وقت 9:30 10 لاسٹ۔ کہاں یہ بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھیں بڑے حضرت، اس زمانے میں سب سے لیٹ
اس زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے 9:30-10 بجے کو ساتوی بچہ گھر کو آتا، خاندان میں اس کے وہ وقت کو آنے کا ٹائم مشہور ہوتا تو اسے رشتے نہیں لگتے تھے۔ آج سب سے پہلے جتنا چنکھاؤ کو رشتہ لگتا اتنا تو متقی کو بھی نہیں لگتا۔ 9:30-10 گھر میں گرم ابا امی اتنے وقت کو آتا، کیارے کر کو آتا، کارے چنکھا کو آتا، یہ سب جملے سننا پڑتا تھا۔ 9:30-10 کو آج کے زمانے میں 9:30-10 کو آگا تو انہیں وہ خاندان کا ولی رات کو 3 بجے یا حسن یا حسین بلّہ کو جالے بھائی 3 بجے۔ یہ کوئی طریقہ ہے اسلام کا؟ 1 بجے آگ میں کودنے کا منظر کہاں ہے اسلام؟ دنیا کی آگ سے بھی بچنے کا حکم، آخرت کی آگ سے بھی بچنے کا حکم۔ ابھی سے آخرت کی آگ کی پریکٹس کیا ہے؟ عمل کسی صحابی نے کیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کون کب یہ عمل کیا؟ چھوٹے چھوٹے یہ عمر کے بچوں کو لے لیے، ایک 15 کی ٹولی بنا لیے، یا علی دولا حسین حسین کیا کی کدھر کی بول لگو جاری، اس میں وجد الگ آ جاتا سو کہتے ہیں وہ ایسا رکھ لے کو وجد الگ آ جاتا کہتے ہیں ان کو 2 جنے ایسا پکڑ لے کوئی کہ آپریشن تھیٹر کو لے کو جا لے کوئی وہ کون سا بابا وجد آ رہا ہے سو مثال کو کہا کہ میں حقیقت سمجھ جاتے ہیں کہ لیکن پھر بھی میں بول رہا ہوں ذرا دے میرے ہاتھ میں اٹھا تو کہا تھا دیکھ تو وجد دے۔ اگر ویسا حضرت اللہ کا نام ہے، اس میں حضرت علی کا نام ہے، حضرت فاطمہ کا نام ہے، حضرت حسن کا نام ہے، حضرت حسین کا نام ہے، وہ اٹھاتے ہی تجھے وجد آتا تو سیدھا تو مسجد کو جاتا، راؤنڈ مار لگو پھر کہیں کو آتا۔ ان کے ناموں کا اثر اندر نماز پیدا کرتا ہے، ان کے ناموں کا اثر اندر سے تقوی پیدا کرتا ہے، ان کے ناموں کا اثر اندر سے صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ وہ کون سا وجد بابا؟ نوجوانوں کو میں وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، دین کو برباد نہ کرو، جو قرآن میں اس پر عمل کرو، جو حدیث میں ہے اس پر عمل کرو، جو صحابہ نے کیا اس پر عمل کرو۔ اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ اب ان باتوں کو سن کر الزام لگائیں گے یہ علماء کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے گھر والوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا اہل بیت سے محبت کرتے۔ آل رسول ہے وہ۔ اگر دعویٰ ہے اہل بیت کا، آؤ بیٹھو بتاؤ، حضرت علی کے 100 واقعات بیان کرو، ورنہ ہم بیان کریں۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی بیان کرو، ورنہ ہم بیان کریں۔ ہمارے نزدیک محبت کے 2 ہی دلیلیں ہیں، ایک ان کی زندگی بیان کرنا، ایک ان کی زندگی کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہے وہی سچا دعوے دار ہے، ورنہ وہ جھوٹا و مکار ہے۔ جانتا نہیں سیدہ حضرت علی کی سیرت، سیدہ فاطمہ کی سیرت، پیارے آقا کی سیرت، حضرت حسن کی سیرت، حضرت حسین کی سیرت، میدان کربلا میں جو نماز نہیں چھوڑا اس سے محبت کا دعویٰ ہے، تو عام حالات میں نماز چھوڑ رہا ہے۔ عجیب اتفاق پڑ رہا تھا، 2 طرف جنگاں تیار، 2 طرف۔ اصل میں حسین نہیں گئے، انشاءاللہ وقت ہو تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا میں، حسین لڑنے نہیں گئے، لڑنے نہیں گئے۔ بات کہاں سے آئی معلوم؟ امامت اور خلافت کے حقداری سے آئی بات، رکھو ذہن میں۔ لڑنے نہیں گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل رسول کسی سے لڑتے نہیں، لڑنے نہیں گئے۔ ایک مسئلہ تھا، سیاسی مسئلہ تھا، اس مسئلے کے حل کے لیے گئے،
دھوکہ دے کر بلایا گیا. مدینے سے مکہ آئے, مکے سے سیدھا کوفہ گئے, بلایا گیا. جانے کا جب ارادہ کرے تو حضرت حسین کو بڑے بڑے صحابہ نے تک روکا. بعض بڑے بڑے علماء بڑی احتیاط سے کہتے ہیں, میرے پاس ثبوت موجود ہے, سنیں گے تو سناتا ہوں. حضرت حسین معصوم نہیں, کیونکہ معصوم نبی ہوتا ہے, محفوظ تھے کیونکہ صحابی ہیں اور آل رسول اہل بیت میں سے ہیں, ان سے بھی بھول ممکن ہے, ان سے بھی بھول ممکن ہے. توجہ, شاٹ بولتا ہوں, سنو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت, حکومت, سیاست کے مسئلے میں گئے, کیونکہ اس زمانے میں بڑے نازک حالات تھے. کوفے والوں نے دھوکہ دے کر حضرت حسین کو بلایا. موبائل کا, ٹیلی فون کا, واٹس ایپ کا زمانہ نہیں, خطوط کا زمانہ تھا. 2 تھیلے بھر کر لوگوں نے خط لکھے, یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے, تم آ جاؤ, ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کر کے تم کو خلیفۃ المسلمین مانیں گے. کیونکہ کوفہ کو دارالحکومت حضرت علی نے بنایا, کیونکہ دارالحکومت ابو بکر کے زمانے میں مدینہ, عمر کے زمانے میں مدینہ, عثمان کے زمانے میں مدینہ, حضرت علی کے زمانے میں حالات بہت ناسازگار ہو گئے. آپ جیسے بھولے باادب مجھ سے سوال اگر کرے, علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو دارالحکومت, کیپٹل آف اسلام کیوں بنایا؟ ایک بھولا اگر یہ سوچے کہ علی کو مدینے سے محبت نہیں, آؤ ہم ولی کی وکالت کرتے ہیں. تم کیا وکالت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم وکالت میں علی کے شان میں گستاخی کرتے ہو. تم وکالت کرتے ہو تو علی کو محمد کی جگہ پر بیٹھاتے ہو. تم وکالت کرتے ہو تو علی کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے علی کو خدا کے مقام پر پہنچاتے ہو. ہم وکالت کرتے ہیں علی کا مقام جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہی بیان کرتے ہیں. ایک بھولا میرا بچہ سوال کرے, ابو بکر کو مدینے سے محبت, کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا. عمر کو مدینے سے محبت, کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا. کیپٹل آف عرب نہیں ہے, کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا. عثمان کو مدینے سے محبت ہے اس لیے کیپٹل آف اسلام مدینے کو بنا کر رکھا. علی نے مدینے کو کیپٹل کا درجہ نکالا اور کوفے کی طرف منتقل کیا. اب ہے اگر زبان تو کہو علی کو مدینے سے محبت نہیں, ہم وکالت کریں گے علی کو مدینے سے محبت تھی, اس لیے مدینے سے دارالحکومت کا خطاب نکال کر کوفے میں داخل کیا. اس لیے ابو بکر کے زمانے میں امن تھا, عمر کے زمانے میں ہلکا سا ایک حادثہ ہوا عمر کی شہادت کا, عثمان کے زمانے میں تو مدینے کی بے حرمتی تک ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. عثمان کے زمانے میں مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہوئی, مسجد نبوی کو تالا ڈالنا پڑا. امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کے گھر کو بند کر دیا گیا, 40 دن تک پانی تک پہنچایا نہیں گیا, یہاں تک کہ جب شہادت واقع ہوئی حضرت عثمان غنی کی لاش صرف ایک بیوی حضرت نائلہ تھی, 3 دن تک بے یار و مددگار پڑی رہی. 3 گھنٹے ہمارے اوپر گزر جاتے بدبو آ جاتی. یہ تو عثمان تھے, نبی کے داماد
تھے، ذوالنورین تھے، امیر المؤمنین تھے، 3 دن لاش پڑی رہی۔ میرے نبی کی بیوی ام حبیبہ جو ہم سب کی ماں ہے، وہ دشمنوں کے قریب پہنچ کر باپردہ کہتی ہے آج عثمان کا اگر جنازہ نہ اٹھے گا، یہ تمہارے پیغمبر کی بیوی امت کی ماں سر سے دوپٹہ نکال کر باہر نکلے گی، اس کے بعد آسمان سے جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ آسمان سے جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ دشمن کو اتنا تو یقین تھا نبی کے گھر کی عورتوں کے سر سے دوپٹہ ہٹ بھی جاتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لاش کو اٹھا کر جنت البقیع پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ وہ بھی اس وقت جنت البقیع مدینے میں داخل تھا۔ عثمان کے دشمنوں نے یہ قانون لگا دیا کہ عثمان کو مدینے میں دفن نہ کیا جائے، جنت البقیع سے باہر، وہ بھی میدان میں جڑا ہوا تھا۔ خیر تدفین کا موقع تو مل گیا، دفن کر دیے۔ خواب میں آ کر نبی نے عثمان سے کہا کہ عثمان، تیرے وہاں آنے تک مدینہ یہاں تھا، اب تو جہاں ہے وہاں تک مدینہ ہے۔ اب تو جہاں ہے وہاں تک مدینہ ہے۔ اب تو مدینہ اور بڑا ہو گیا ہے، اور بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ توجہ جملوں پر، دماغ خراب ہو جاتا ہے، عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ گڑبڑ ہلکا سا شروع ہوا عمر کے دور میں، جڑ پکڑ لیا عثمان کے دور میں، علی کی خلافت میں بھی زبردست اختلاف آنے لگا۔ حضرت علی نے سوچا کیپٹل آف اسلام اگر میں مدینہ رکھوں گا حالات مزید خراب ہوں گے، مدینے کا ادب پامال ہو جائے گا، دارالحکومت کو بدلنا ہے۔ بدل دیا گیا، جیسے پہلے میسور تھا کیپٹل آف کرناٹک، بعد میں بنگلور بنا دیا گیا، ویسے ہی دارالحکومت کو بدل دیا گیا۔ سیدھے کوفے حضرت حسین گئے، کاٹتا ہوں وقت کا تقاضا، لڑنے نہیں گئے، ایک مسئلہ تھا اس مسئلے میں گئے، آئندہ جمعہ عرض کروں گا، دونوں برابر بیچ میں خالی جگہ۔ اس زمانے میں لڑے تو بھی ادب سے لڑتے تھے، توپ کی آواز آتی لڑائی شروع ہوتی، پھر سورج غروب ہوتے ہی لڑائی بند ہو جاتی۔ تھوکنا امریکہ کو بھی اسرائیل کو، رات کے اندھیروں میں فلسطین پر بمباری کر رہے ہیں، ایران پر بمباری کر رہے ہیں، یہ لڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ایسے کھڑے تھے، پنجے اٹھا کر ناچنے والوں، فجر نہیں پڑھا تم نے، ظہر نہیں پڑھا، عصر نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، آگ میں کودنا کرامت نہیں، پریکٹس ہے، میں مانتا ہی نہیں۔ اب تمہیں مندے بولو نا کہ تمہیں خود کو دکھاؤ، بول کو تم نہ دکھانے کیسے میں کئی کو ہلاکت کرا، مندے کیسے تم نہ دکھانے کیسے میں انگر اٹھا لوں، ضرورت نہیں۔ تمہیں نماز پڑھ کر دکھاؤ، بولو دکھا تو انشاءاللہ، قرآن پڑھ کر سناؤ، بولو سنا تو، ذکر کر کے بتاؤ، بولو بتا تو، درود پڑھو، بولو پڑھو تو، قرآن کا ترجمہ کرو، بولو انگار میں کودو، یہ کون سا دین ہے رے بابا؟ اور وہ انگار میں کودنا سو مرد بنے، باہر کودتے، عورتاں بھی کیا بھرک کو لگو بابا بابا، کیا کر رہا ہے انہیں، تو کیا دیکھ لیا پا، تجھے دیکھ کو اور اچھل رہا انہیں، اس کے تقوی کو لخوا لگانے والی تو بھی باہر آ گئی۔ یاد کر کربلا کا میدان میں حسین شہید ہو رہا ہے، ڈیرے سے زینب باہر نہیں نکل رہی ہے، پنجوں کے نام اور علاوے کے نام پر تو باہر نکل رہی ہے، وہ بھی لالی کے زمانے میں، فیئر اینڈ لولی کے زمانے میں۔
شہید ہو رہے ہیں میدان میں، قیدان کربلا میں، باہر ڈیرے سے حضرت حسین کی بہن حضرت زینب بنت علی باہر نہیں نکل رہی ہے، حسین کی اہلیہ ہم سب کی ماں سیدہ سکینہ باہر نہیں نکل رہی ہے، وہ بھی شہادت دیکھنے کے لیے، تو علاوہ دیکھنے کے لیے باہر نکل رہی ہے۔ بتا تیرے پیٹ سے حسین جیسا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ عقل نہیں ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ اب مسلک کا لیبل لگا کر مجھے بدنام کریں گے، یہ مسلک کی بات نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، دیوبندیت اور بریلویت کی بات نہیں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چھوڑو مسئلے، بات قرآن کی ہے یا نہیں یہ سناؤ، بات حدیث کی ہے یا نہیں یہ سناؤ۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ اگر یہ طریقہ ایجاد کرنے والے کی خبر کا پتہ مجھے مل جائے، میں کھود کر دیکھنا چاہتا ہوں اس کے خبر کے اندر اس کا حال کیا ہے۔ دو جنگیں ایسی کھڑ گئی، صفیں کھڑ گئی، توجہ توجہ، ایسے کھڑ گئے، لڑنا نہ چاہ کر بھی، لڑنے کا ارادہ نہیں رہا تو مارو بول کر بیٹھنا بھی بزدلی میں داخل ہے۔ میں لڑنے نہیں آیا، تمہیں لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، میرے تلوار سے تمہیں بچ نہیں سکتے، اگر تمہارا تلوار مجھ پر پڑ بھی گیا تو خدا کے قہر سے تم بچ نہیں سکتے۔ زبردست خطبہ، 3 خطبے میرے پاس آج نوٹ کر کے آیا ہوں میں، لیکن موقع نہیں ملا۔ 2 صفیں ایسی کھڑی ہوئی ہیں، اذان ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ اس میں سے اذان دیا ہے کہ اس میں سے اذان دیا ہے، راوی نے یہی لکھا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، حسین نے کہا کہ الصلاۃ۔ اب نماز کے لیے حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو ہوگا میدان جہاد میں وہ الگ بات ہے، نماز تو پہلے ادا کرنا ہے۔ توجہ، جیسے ہی نماز کے لیے صفیں بن رہی ہیں، ادھر کی فوج والے باوجود دشمن ہو کر بھی یہ کہہ کر آ کر حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نواسۂ رسول کی امامت کا حصہ مل رہا ہے۔ میدان جہاد میں، کربلا میں دشمن حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھا گیا تمہارا امام؟ نہیں، آپ سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ مسئلہ امامت کا نہیں، مسئلہ خلافت کا ہے۔ خلافت میں جنگ ہوگی، امامت میں تمہاری اتباع ہوگی۔ مسئلہ خلافت کا ہے۔ وہ بھول جو ہو رہی تھی نا، وہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ محرم الحرام کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، واقعتاً آپ لوگ کافی وقت دے دیتے ہیں، اللہ آپ کو بھی پورا بدلہ عطا فرمائے۔ محرم کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، عبادتیں کرو، خوشی کا مہینہ ہے، نہ حسد کا مہینہ نہیں ہے۔ عقیر میں جاتے ہوئے